حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیے، اللہ کے ہر حکم کے اوپر اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے، اللہ جی کروں گا، اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے، اللہ جی کروں گا۔ ہماری طرح کا ہوتا تو وہ کہتے اللہ میں نے فلاں کام کیا ہے، گھر چھوڑا ہے، اپنا قوم چھوڑی، قبیلہ چھوڑا، اے اللہ بیوی اور بچے کو فلسطین سے مکہ جہاں کوئی گھر نہیں، کوئی تنا بھی نہیں، کوئی پانی بھی نہیں، اللہ یہاں چھوڑا۔ اب اللہ نے فرمایا جو آج امتحان، یہ قربانی، اب بچے کے گلے کے اوپر چھری چلانی ہے۔ ہماری طرح کا ہوتا اللہ اتنی آزمائشیں آ گئی ہیں، بڑھاپے کے اندر دیا ہے، اب چھری کا حکم، اے اللہ بڑھاپے کے اندر تو یہ اولاد ہی سہارا بنتی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا چھوٹا بچے سے ذبح کر دے نا۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اور ایسا چلنے کے فلما بالغ، جب بلوغت کو پہنچا، جب بچہ بالغ ہوتا ہے نا تو باپ ماں، بالخصوص جو باپ ہے، بچہ جوان ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرے سہارا بنے گا، میرے جو ہے بڑھاپے کے اندر یہ پھل میں اس کا کھاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا سوچا ہوگا، انسان ہے، ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے اولاد بڑھاپے کے اندر کام آئے گی، میری اولاد میرا سہارا بنے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ امتحان کا پرچہ لو اور اب کیا کرنا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن کیا اعلان فرماتا ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگ کے لیا تھا، ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے کے اندر ملا ہے، مانگ کے لیا ہے، تو پھر امتحان بھی کتنا بڑا ہے۔ اور امتحان کے بعد اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو انعام بڑا دیا۔ وہ انعام کون سا تھا؟ آئیے اللہ کا قرآن کیا اعلان فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یعنی آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کے اندر ڈالا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بکلمات، کئی کلمات کے ذریعے ہمارے اوپر ایک آزمائش آ جائے ہم اللہ کے شکوے شروع کر دیتے ہیں، ایک آزمائش آ جائے ہم اللہ کے گلے شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، دین والوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں بکلمات، کئی کلمات کے ذریعے، اس طرح سمجھیے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات کے اندر گزرنا پڑا۔ بچپن کے اندر کس گھر کے اندر پیدا ہوئے؟ بت پرست گھر کے اندر پیدا ہوئے، بت تراش گھر کے اندر پیدا ہوئے، یہ بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ بڑھاپے کے اندر اللہ نے اولاد دی تو اللہ پاک فرماتے ہیں بکلمات فأتمہن، ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیے۔ کچھ بندے 90% نمبر لیتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے بیٹے نے 90% نمبر لیے۔ کچھ ایسے بھی ہیں ہمارا بیٹا پاس ہو گیا، لیکن قربان جاؤں یہ تو ماں باپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، اتنے فیصد نمبر لیے۔ میں قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم کامیاب ہوا، اور 80% 90% نہیں، بکلمات فأتمہن، مکمل نمبر لیے۔ کتنے؟ تمام کے تمام مکمل نمبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرٹیفکیٹ دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے مکمل نمبر دیے، امتحان آئے اس کے اندر کامیاب ہوئے، اور اللہ نے کامیابی کے بعد انعام کیا دیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امتحانات کے بعد آخر کے اندر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کے کو امام بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ امام بنائیں گے۔ تو اللہ نے وہ امامت جو ہے سے مراد
نبوت ہے، اللہ نے تمام کی تمام نبوت، تمام کی تمام کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلائی۔ تو اس لیے ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد کے اوپر بھی اس کا اثر رہتا ہے۔ اگر ماں باپ نافرمان ہیں اللہ کے تو اولاد کے اندر بھی اس کا اثر رہتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا خون کا اثر رہتا ہے، اسی طرح انسان نافرمانی اللہ کی کرتا ہے تو اس کی سزائیں اولاد بھی بھگتتی ہے کئی مرتبہ۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہتے ہو نا تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے اس کے اثرات اولاد کے اوپر پڑیں گے۔